مذہبی چوگے اوڑے ہوئے لوگ جہنم کے بیٹھے ہوئے رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں اور آپ ان کو پکڑ نہیں رہے. اعلانیہ توہین کرنے کے باوجود مقدمے درج نہیں ہو رہے 295 کے, ان کے اوپر مقدمے درج کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. سوال ہے حکومت سے 75 برس ہو گئے ہیں, 295 کے تحت کسی ایک بندے کو پھانسی ہوئی ہے. قادیانی اور رافضی لابی ان گستاخیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. بہت سینسٹیو معاملہ ہے یہ, ہر مسلمان کی ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے. کسی شخص کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, لیکن اگر آپ قانون کو حرکت میں نہیں لائیں گے تو وہ پھر لوگ جسٹیفائی ہو جاتے ہیں. اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ اس کے نبی کی توہین ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے. السلام علیکم, میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل. ناظرین, جب بھی حق اور سچ کی بات ہوتی ہے تو ہم ایسی شخصیت کے پاس آتے ہیں جو ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے ہیں. جناب, میری مراد ہے شام الہی ظہیر صاحب سے, کیونکہ بات ہو کشمیر کی, بات ہو فلسطین کے مسلمانوں کی, پوری دنیا کے مسلم امہ پہ جب بھی کوئی ظلم و بربریت ہوتی ہے یا بات ہوتی ناموس رسالت کی, تو یہ اپنی آواز کو, اس گرجدار آواز کو جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے, بالکل بلند کرتے ہیں. اور جب بھی ناموس رسالت کی بات آتی ہے, طریق لبیک پاکستان جب نکلی تب انہوں نے اپنی آواز کی صورت میں اور باقاعدہ ان کا ساتھ دیا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. اللہ سر کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بس میں مختصر وقت میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آج کل پورے پاکستان میں جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, اس کی وجہ پوچھنی ہے. وہ کیا کہ ناموس رسالت پر اس قدر گستاخیاں ہو رہی ہیں, جس کو دیکھ نوز باللہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, کبھی صحابہ کرام کے خلاف بکواس کر رہا ہے, حالانکہ ان کی اوقات نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے سر یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو حالیہ لہر گستاخیوں کی ہے اس کے پیچھے ایک پورا دباچہ اور مقدمہ ہے. مثلاً صادق اور امین رسول اللہ کے خاص القاب تھے, ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ اٹیچ کیے گئے معاشرے کے اندر اس کی حساسیت کو کم کرنے کے لیے. ریاست مدینہ رسول اللہ کی ریاست کا نام تھا جس کو کی سینسٹیوٹی ختم کی گئی, حتیٰ کہ زمان پارک میں ایک بچے نے یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ کے والدین کے بعد سب سے خوش قسمت والدین عمران خان صاحب کے, معاذ اللہ. حسن حسین کہاں گئے, انبیاء کہاں گئے, صحابہ کہاں گئے. پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان کے دور میں آسیہ ملونہ کو رہا بھی کرایا گیا, اس سے قبل بینسا اور موچی کو پاکستان سے رہا کروایا گیا. یہ گستاخیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے, اس لیے معاشرے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کی حساسیت کم کی جائے. ایک ٹیسٹر ہوتا ہے نا, مسلمانوں کی غیرت کتنی ہے, وہ غیرت کا ٹیسٹر مارتے ہیں. ان حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کتنے نبوت کے دعوے ہوئے ہیں, کتنے مہدی ہونے کے دعوے ہوئے ہیں. تو یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. حتیٰ کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بھی پچھلے دنوں ہبا چودھری نامی ایک نیٹ ورک ہے راول پنڈی کے اندر, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ کی اعلانیہ ٹویٹر پہ گستاخیاں کرتے ہیں. ہم نے ٹویٹر پہ آواز اٹھائی تو ایف آئی اے نے ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا. کیا اکاؤنٹ سسپینڈ کرنا کافی ہے؟ جس نے توہین کی ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ صحافی بھائیوں سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ جو توہین رسالت کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے, یہ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ اس کے نبی کی توہین ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے. تو ہم تو قانون کے اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں, پولیس سے, انتظامیہ سے, ایف آئی اے سے, اداروں سے, کہ توہین رسالت میں جتنے بھی مطلوب ملزمان ہیں سب کو قرار واقعی سزا دی جائے, اور جن کے اوپر اعلانیہ توہین کرنے کے باوجود مقدمے درج نہیں ہو رہے 295 کے, ان کے اوپر مقدمے درج کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے, تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو انتشار پھیلنے کا خطرہ, یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. یہ ہر مسلمان کی ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے. کسی شخص کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, لیکن اگر آپ قانون کو حرکت میں نہیں لائیں گے تو وہ پھر لوگ جسٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس لیے قانون ہاتھ میں لیا کہ یہ پکڑا نہیں جا رہا. اور قانون ہاتھ میں کیوں نہیں لینا چاہیے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے جو بندہ قانون ہاتھ میں لے کے کسی کے خلاف کارروائی کر دیتا ہے, وہ بغیرت جو خبیث ہوتا ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو فی الفور پروب کرنا چاہیے. یہ گستاخیوں کے پیچھے کون عناصر, ہم تو سمجھتے ہیں یہ قادیانی اور رافضی لابی ان گستاخیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ان گستاخوں کی پشت پناہی کر رہی ہے. ابھی بھی جتنے بھی گستاخ ہیں اسی لیے نہیں پکڑے جا رہے کہ ان کے پیچھے یہ بڑی مضبوط اور مستحکم لابی ہیں. تو یہ ان ملزموں اور مجرموں کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں, ورنہ یہ جو آپ کے سامنے عوام کی جو آپ نے غم و غصے کی جو لہر ہے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو یہ سیلاب بن کے اگر اٹھیں گے تو وہ تنکوں کی طرح ہر چیز کو بہا کے لے جائیں گے. سر ایک دوسری بات کہ 295C آج تک میں نے نہیں دیکھا تب اپنی پوری لائف میں کہ کسی بھی گورنمنٹ نے, حکومت کسی کی بھی ہو, کہ کسی نے اس پہ عمل درآمد کروایا ہو. بنیادی طور پہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ سب سے بڑا ہمارا سوال ہے. حکومت سے 75 برس ہو گئے ہیں, 295C کے تحت کسی ایک بندے کو پھانسی ہوئی ہے. ایک بندے کو پاکستان کے اندر 295C کے تحت موت نہیں ہوئی, تو کیا کسی ایک نے بھی نہیں گستاخی کی؟ پھر ہم یہ حق بجانے میں ہے نا سوال کرنے میں, ایک نہ ایک تو گستاخ ہوگا نا.
اس کا مطلب ہے آپ اس قانون کو غیر مؤثر بنا چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں یہ قانون رہے ہی نہ ملک میں. اس لیے پہلے سیکولر اور لبرل لابی کے ذریعے جو کام کر رہے تھے اب مذہبی چوگے اوڑے ہوئے لوگ جہنم کے بیٹھے ہوئے رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں اور آپ ان کو پکڑ نہیں رہے. جی سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. چونکہ ہمارا آج علامہ صاحب کے پاس آنے کا مقصد یہی تھا, چونکہ علامہ صاحب ہمیشہ ہی سچ اور حق کی بات کرتے ہیں. اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل, چلتے چلتے پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, اللہ نگہبان.